الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كلام المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتسفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أبصر حتى ينقضي رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز خواتین اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امجد حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ 1441 کا رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ اپریل اور مئی 2020 کے مطابق رمضان میں ہم نے قرآن فہمی کی یہ ایک مجلس رکھی ہے۔ آج سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ذکر ہے جو ابھی پڑھی گئی۔ اس سال رمضان ایسے موقع پر آ رہا ہے جب ساری دنیا اور انسانیت
ایک عالمگیر وبا اور ابتلا کا شکار ہے۔ کرونا وائرس نامی ابتلا میں اس وقت ساری دنیا مبتلا ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ قدرتی آفات اور بلیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، گرفت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ دنیا میں انسانی تاریخ میں ہمیشہ قوموں پر قدرت مختلف شکلوں میں وارننگ دیتی رہی ہے، قوموں پر عذاب بھی آتے رہے ہیں۔ ایسے عذاب بھی بعض قوموں پر آئے کہ جس سے ان قوموں کا نام و نشان مٹ گیا، دنیا سے ان کی ہسٹری اور تاریخ مٹ گئی، ان کا جغرافیہ الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا، اور ان کی ساری کر و فر، اکڑ فون، شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ دہری کی دہری رہ گئی۔ قرآن مجید کا ایک اہم موضوع جو پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے وہ انسانی تاریخ کے پورے دورانیے میں قوموں کے عروج و زوال، نشیب و فراز اور قوموں کے اچھے برے احوال کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ قرآن نے بہت سی قوموں کے بہت سے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اچھوں کے اچھے حالات کا تذکرہ کیا ہے، افراد کا بھی، شخصیات کا بھی، اقوام کا بھی، قوموں کا بھی، قبیلوں کا بھی، اور بروں کے برے احوال اور حالات اور پھر ان کے انجام کا بھی بڑا مفصل تذکرہ بار بار کیا ہے، برے افراد کا، اشخاص کا، اقوام کا، گروہوں کا، طبقوں کا۔ آج جس ابتلا میں دنیا مبتلا ہے یہ انسانی تاریخ کا ایک یادگار موقع رہے گا۔ آسمانی کتابوں کا نزول تو بند ہو چکا ہے، ورنہ زمین پر اس طرح کے غیر معمولی حالات جب تاریخ کے مختلف موڑوں پر آتے رہے ہیں تو آسمانی صحائف جو آنے والے زمانوں میں انبیاء پر صحائف اور کتب نازل ہوتی ان میں ان کا تذکرہ ہوتا تاکہ اپنے مخاطب قوموں کو اور انسانوں کو عبرت کا، بصیرت کا ایک سبق دے سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے ساتھ جس طرح معاملہ فرماتے ہیں اس کے متعلق قوموں کو عملی مثالوں اور دلائل سے آگاہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو وارننگیں دیتے ہیں اور اپنا جو ضابطۂ عمل اور قانون، آئین اور منشور نبیوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا وعدہ وعید کیا جاتا ہے تو یہ صرف کہنے سننے کی باتیں یا ڈراوے کی باتیں، جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے ایسی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں پھر اپنی عملی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ دنیا کی مثالیں دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس نظام کا، جزا و سزا کے جس قانون کا جو نقشہ انبیاء کی شریعتوں میں، نبوتوں میں، ہدایتوں میں، صحیفوں میں اور کتابوں میں پیش کیا ہے
بھی اسی طرح پیش آ کر رہے گا جیسے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا درم تختہ کر دیتے ہیں اور اچھوں کو اچھا نتیجہ دنیا میں دے کر جس طرح عروج پر پہنچا دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد کے جزا و سزا کو اور انعام و عقاب کو بھی اس طرح ہی سمجھو۔ بہرحال اس موقع پر قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے مضامین اور مقاصد کو سیکھنا اور اپنے سامنے رکھنا وہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ فرصت کے لمحات بھی اس وبا کی وجہ سے کافی میسر ہیں اور رمضان المبارک میں ویسے بھی معمولات کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے کہ فرصت کا کافی وقت نکل آتا ہے اور دل بھی نرم اور مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ جب خیر کی ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان سے برکات اور رحمتوں کی تجلیاں اترتی ہیں، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں، جیسے کہ ان حدیثوں میں ذکر کیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر بخاری کی 2 حدیثیں جیسے میں نے پڑھی تھیں اور مسند احمد کی ایک حدیث تھی جس میں یہ فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اے خیر کو ڈھونڈنے والے، تجھے بشارت ہو کہ خیر کو حاصل کرنے کا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور اے شر کی جستجو میں پڑنے والے، بدعملی اور برائی کی طرف جانے والے، تو رک جا، تو باز آ جا، تیرے پاس ایسا وقت آ چکا ہے، ایسا چانس آ چکا ہے کہ رب خود صلح کی پیشکش کر رہا ہے اور گزشتہ جرائم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پورے رمضان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس موقع سے ہمیں یہ فائدہ اٹھانے کی توفیق اگر ہو جائے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں بھی اور قرآن فہمی کی جو کوئی مجلس ہو، جیسے ہماری یہ مجلس ہے، ایسے مجلس میں شرکت کا، سماعت کا موقع مل جائے، اس کو غنیمت سمجھ کر بھی آدمی اپنی ان گھڑیوں کو، ان قیمتی ساعتوں کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنا سکتا ہے۔ بہرحال آج سے ہماری اس مجلس کا، قرآن فہمی کی اس ایک تعارفی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے اور رمضان کے آخری عشرے کے درمیان تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ ہمیں کہنے سننے کی اور مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور اس کہنے سننے کو ہماری عملی زندگیوں میں آئندہ کے دنوں اور مہینوں اور سالوں میں ایک اچھی چینجنگ اور تبدیلی کا باعث بنائے اور اپنے رب کی قربت کی راہوں پر آگے بڑھنے کا باعث بنائے۔ اس مجلس میں جو کہ ایک مختصر دورانیے کی مجلس ہے، 1 مہینے سے بھی کم عرصے پر یہ مشتمل مجلس ہے اور روزانہ اس کا دورانیہ بھی محدود ہے۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایک خلاصہ اور لب لباب ہمارے سامنے آ جائے، اس کا مذاکرہ ہو جائے، اس کی یاد دہانی ہو جائے، قرآن مجید کے مضامین، تعلیمات اور احکام کا ایک تعارف ہو جائے
یاد دہانی ہو جائے۔ علم کی جو بھی چیز ہوتی ہے، علم دین کی، اس میں جہاں ایک طرف سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو سیکھنے کے ساتھ اگر وہ چیز سیکھی ہوئی ہو تو یاد دہانی کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے، تذکیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید تو ہے ہی تذکیر کی کتاب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، سمجھاتے سکھاتے رہیے، کیونکہ یاد دہانی کرنا، سمجھانا سکھانا، مذاکرہ کرنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اس مجلس کو ہم علم کی مجلس بھی سمجھیں، تعارف قرآنی مضامین کے تعارف کی مجلس بھی سمجھیں اور تذکیر کی مجلس بھی سمجھیں۔ ہم سب تذکیر کے محتاج ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض باتیں، بعض واقعات، بعض احکام، بعض اخبار ایک سے زیادہ دفعہ ذکر فرمائے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی تذکیر کا بہت بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تعارف اور تعلیم تو ایک دفعہ کے ذکر کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید تذکیر کی کتاب ہے۔ تذکیر بھی موقع بموقع قرآن مجید پیش کرتی ہے، تو اس لیے مضامین میں تکرار بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس مجلس میں جو بھی باتیں دین کی، قرآن فہمی کی ہمارے سامنے آئیں، ان میں ایسی باتیں بھی ہوں گی جو پہلی دفعہ ہم سن رہے ہوں گے، اور ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ہم ایک بار یا بار بار سن چکے ہوں گے۔ لیکن دین میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی کشش ہے دین کی باتوں میں، دین کی تعلیمات میں، کہ آدمی رجتا نہیں ہے۔ اور ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ تذکیر اس کو ہمیشہ پیش نظر رہے، کہ دین کی بات 10 دفعہ بھی سامنے آئے، ہر دفعہ ایک نیا جذبہ اس کو حاصل ہو، ایک نئی شوق اور رغبت اس کے دل میں جاگزیں ہو، اور ایک نئی دلچسپی اور عزم اس کے اندر پیدا ہو۔ تو اس شعور کے ساتھ جب اس مجلس میں ہم شریک ہوں گے، انشاءاللہ یہ مجلس ہمارے لیے دنیا آخرت میں بہت برکتوں، سعادتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور معرفتوں کا باعث بنے گی۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس میں آپ نے دیکھا، جیسے کہ میں نے مختصراً عرض کیا کہ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس آیت میں اسی تعلق کو ذکر کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل ہیں، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والی اور ان دونوں کی الگ الگ شناخت کرنے والے واضح دلائل اور واضح احکام اور تعلیمات۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ایسی واضح باتیں، دلائل، تعلیمات ہیں جن سے سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، کفر اور ایمان، توحید اور شرک، کامیابی اور ناکامی، اچھائی اور برائی، نیک بختی اور بدبختی، دونوں بالکل ممتاز ہو کر اور الگ الگ ہو کر ایک انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا اس آیت میں ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس نزول کا سورہ لیلۃ القدر میں بھی ذکر ہے، اور وہاں اس نزول کے مہینے کے ساتھ ساتھ رات بھی متعین کر دی گئی ہے کہ
نزول رمضان کی ایک خاص رات میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں ہوا ہے۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک نزول تو وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً وحی لے کر آتے تھے۔ یہ نزول تو پورے دور نبوت پر پھیلا ہوا ہے، نبوت کے 23 سالہ عرصے میں پھیلا ہوا ہے اور بتدریج ہوا ہے۔ تو اس نزول کا ذکر یہاں پر نہیں، اس سے وہ نزول مراد نہیں۔ اس نزول سے پہلے ایک نزول وہ تھا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا تھا۔ تو اس نزول کا سورہ لیلۃ القدر میں ذکر ہے اور اس آیت میں ذکر ہے کہ اس نزول کی رات لیلۃ القدر کی رات تھی اور اس کا مہینہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ نزول تدریجی نہیں تھا، یکبارگی تھا۔ رمضان المبارک میں دن کی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں مسلمانوں پر رکھی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن عطا کیا ہے۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، دنیا آخرت کے ساری سعادتیں اور انسان کی زندگی کا پورا روڈ میپ اور پورا ضابطۂ حیات اور پورا دستور زندگی اس کتاب میں بند ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب کی روحانی استعداد پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کے احکام کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے روزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کی عبادت دے دی، جس مہینے میں قرآن مجید کو اتارا گیا تھا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے اور روح سے، اور دونوں کی اپنی اپنی غذائیں ہیں۔ جسم کی غذا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اناج اور نبات اور پھل پھول اور میووں کی شکل میں رکھی ہے، اور انسان کو اس کا شعور اور سمجھ دی ہے کہ وہ زمین سے اپنی غذا کیسے حاصل کرے۔ ہمیشہ انسان زمین سے اپنی غذا قدرت کی بخشی ہوئی اسے شعور اور فہم کے مطابق حاصل کرتا رہا ہے۔ جسم چونکہ مادی مٹیریل سے بنا ہے، مادی چیز ہے، خاکی وجود ہے، زمین کے ہوا، پانی، حرارت اور آکسیجن سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ نے زمین کے ہوا، پانی، حرارت اور مٹی میں رکھی ہے۔ یہی مٹی مختلف شکلیں اور قالب بدل بدل کر ہمیں ہماری جسمانی غذا فراہم کرتی ہے، اناج غلوں کی شکل میں، پھلوں پھولوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں۔ لیکن ہماری روح چونکہ اس عالم کی چیز نہیں، وہ ایک دوسرے عالم کی چیز ہے، وہ مادی عنصر نہیں ہے جو ہوا، آگ، پانی یا آکسیجن کا آمیزہ ہو۔ جیسا کہ بعض غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی روح کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ ایک آکسیجن ہے جو جسم کے اندر ہے، جس کو میڈیکل میں اور طب میں روح ہوائی بھی کہتے ہیں، کہ ایک ہوا ہوتی ہے، ایک آکسیجن ہوتا ہے جسم میں۔ یہ جب تک جسم میں یہ پھونک بھری ہوئی ہے انسان زندہ ہے، اور جب یہ نکل گئی تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء کا دیا ہوا نظریہ نہیں، آسمانی شریعتوں نے روح کو اتنی معمولی چیز نہیں قرار دیا۔ روح بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں روح کے بارے میں اصولی ذکر ہے کہ روح تو امر ربی ہے، اس کی حقیقت تک تو پہنچنا ہی بہت دشوار ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ روح اس عالم کی چیز نہیں، عالم بالا سے آتی ہے، ایک فرشتہ لے کر آتا ہے باقاعدہ۔ حدیث شریف میں مضمون ہے
کہ جب جنین شکم مادر میں ایک خاص عرصہ گزار لیتا ہے اور وہ ایک لوتھڑے سے، ایک نطفے سے قالب بدل کر ایک جسمانی ساخت ایک درجے میں اختیار کر لیتا ہے، تو باقاعدہ فرشتہ اللہ کی طرف سے روح کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، وہ روح لے کے آتا ہے، اس روح کا کنیکشن شکم مادر میں، رحم مادر میں اس جنین سے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی موبائل میں، کسی کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر ڈالی جائے اور ایک چارجنگ کی جائے، اس کو کنیکٹ کیا جائے تو اس کے اوپر سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سگنل ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بظاہر ایک لطیف چیزیں ہوتی ہیں۔ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی طرح ایک مادی عنصر نہیں ہوتا، لیکن اصل وہ سافٹ ویئر ہی ہوتا ہے، وہ چارجنگ ہوتی ہے اور وہ کنیکشن ہوتا ہے کہ جو کسی موبائل سے، کسی کمپیوٹر سے اور اس طرح کے الیکٹرانک آلات سے، جو مواصلاتی آلات اس زمانے میں آ چکے ہیں، اس سے یہ مسئلہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ تو جب تک وہ سافٹ ویئر ان میں نہ ہو اور وہ چارجنگ ان میں نہ کی جائے، بجلی کی چارجنگ جو ایک لطیف چیز ہے، برقی روح ان میں نہ دوڑے، اس میں سگنل نہیں آتے، وہ اپنی مطلوبہ استعداد اور کارکردگی نہیں دکھاتے، تو اسی طرح روح بھی ایک لطیف چیز ہے، مادی چیز نہیں، مٹیریل سے بنی ہوئی نہیں، کثیف چیز نہیں، عالم بالا سے آتی ہے اور اس طرح بائی چانس نہیں آ جاتی، کیونکہ یہ کائنات ایک بائی چانس چیز نہیں جیسے کہ سیکولر اور سوشلسٹ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ بند کائنات ہے، اس کے پیچھے ایک تقدیر ہے، اس کے پیچھے ایک نظام ہے، اس کے پیچھے ایک ارادہ ہے، اس کے پیچھے ایک اتھارٹی ہے، اس کے پیچھے ایک شعور ہے۔ تو فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور انسان کے جسم میں، اس کارخانے میں جو خفیہ کارخانہ، ایک محفوظ کارخانہ اللہ کا بنایا ہوا انسانی جسم کے اندر موجود ہے، ماں کے جسم میں موجود ہے، جہاں قدرت اس کارخانے میں انسان کو تخلیق کرتی ہے، انسانی پروڈکٹ جہاں پر تیار قدرت اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ انسان تو بیج ڈال کر اس کا عمل دخل ختم ہو گیا، قدرت کا ہاتھ وہاں اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ رب ماں کے رحم میں تمہاری ڈیزائننگ کرتا ہے، تمہاری مورتیاں بناتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے، تمہارا ناک نقشہ بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کی مجال ہے دم مارے۔ تو یہ کنیکشن کیا جاتا ہے جسم کے ساتھ روح کا اس کارخانے میں جو قدرت کا کارخانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس روح کو بھیجتے ہیں فرشتے کے ذریعے، وہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے، اس ہارڈ ویئر میں وہ سافٹ ویئر ڈالی جاتی ہے، وہ بے جان جسم جو وہاں پنپ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے، بے جان سے جاندار ہو جاتا ہے، بے حس و بے عقل سے صاحب عقل و شعور ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی عقل و شعور ابھی ابتدائی درجے میں، لیکن اس کا تخم ڈالا جا چکا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ کی طرف سے اذن چاہتا ہے کہ اس کی روزی کتنی لکھی جائے اور اس کی عمر کتنی لکھی جائے، اور یہ سعادت مند ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ سوالات اسی وقت طے ہو جاتے ہیں جب روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی طے ہو گئی اور اس کی روزی روٹی بھی طے ہو گئی اور اس کی سعادت مندی اور بدبختی بھی طے ہو گئی۔ تو اتنا بڑا اللہ کا منصوبہ بند نظام ہے۔ تو اب یہ جو روح ہے، اس کی غذا اوپر سے آتی ہے۔ تو کہنے کی بات ہے جس کے لیے میں نے یہ ایک تفصیل ذکر کی کہ جسم مادی چیز ہے، اس کی غذا مادی ہے، زمین پر ہے، زمین سے اٹھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، زمین سے حاصل ہوتی ہے۔
روح عالم بالا کی چیز ہے، اس کی غذا بھی عالم بالا سے آتی ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لے کے آتا ہے، ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اندھیر نگری نہیں کہ جہاں کا کوئی چوپٹ راجا ہو، یہ خدا کی نگری ہے، خدا کا نظام ہے۔ انبیاء یہی چیزیں انسانوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ چیز جب لوگ نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، دندناتے ہیں، پھر قدرت وارننگ دیتی ہے، کورونا کی شکل میں یا پتھر برسنے کی شکل میں یا سیلاب، طوفان اور زلزلوں کی شکل میں، کہ اس نظام کو لاوارث نظام نہ سمجھو، نہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ تم زمین میں صاحب اختیار ہو، خود اپنی زندگیوں کے مالک ہو، اور یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی ڈکٹیشن دینے والا نہیں، تم کسی کے پابند نہ ہو۔ یہ اپنی ذہنیت بدل لو۔ تو انبیاء کی شریعتیں اور ان شریعتوں کی تعلیمات اور احکام اور اوامر اور نواہی اور جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کے جو ضابطے ہیں، یہ وہ غذا ہے جس کی انسان کی روح پیاسی ہے اور بھوکی ہے۔ روح کو یہ غذا ملتی ہے، روح سکون پا جاتی ہے، اطمینان پا جاتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے۔ روح کو اس کی غذا نہ ملے جو عالم بالا سے انبیاء کی شریعتوں کی شکل میں حرام حلال اور جائز ناجائز کے ضابطوں کی شکل میں آتے ہیں، آپ یقین مانو وہ روح بے چین رہتی ہے، مضطرب رہتی ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کی ہستی مکمل نہیں ہو سکتی، اس کی شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی جس کی روح بھوکی اور پیاسی ہے، جس کی روح کو آسمانی غذا نہیں مل رہی، جس کی روح کو آسمانی شریعتوں کے تعلیمات کی روشنی نہیں مل رہی۔ وہ اگر چاند اور مریخ پر بھی چلا جائے، اس کی بے چین روح کو سکون نہیں آئے گا۔ آج کی دنیا کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جب سے انسانوں نے سیکولرزم کو اور لادینیت کو اپنے گلے کا ہار بنایا، اور ایسے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ کوئی غیر انسانی طاقت، کوئی غیبی طاقت، کوئی آسمانی طاقت ہمیں ڈکٹیشن اور ہدایات دے، ہماری زندگیوں میں دخیل ہو اور عمل دخل کرے، ہم اس بات کو اب تسلیم نہیں کریں گے۔ جس 18ویں صدی سے، جس دن سے مغرب نے یہ نعرہ لگایا اور دنیا کو اس ڈگر پہ چلایا، اس دن سے دنیا میں یہ المیہ روز بروز بڑھتا رہا ہے، اور آج بہت آگے تک بڑھ چکا ہے کہ انسانوں کی روحیں بے چین ہیں، مضطرب ہیں۔ مضطرب روحیں لے کر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ناکام ہو کے جا رہے ہیں۔ سیکولرزم نے انسانوں پر بہت بڑی زیادتی کی۔ لادینیت نے، مغربیت نے یہ نعرہ لگا کر کہ ہمیں کسی غیبی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں، کسی آسمانی خدا کی ضرورت نہیں، کسی مذہبی نوشتے کی ضرورت نہیں، کسی آسمانی صحیفے کی ضرورت نہیں، انجیل کے تعلیمات کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں انسان کے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے اور عیاشی کا سامان فراہم کرنے کے لیے لگا دی۔ پچھلے صدیوں کی سائنس اسی کے گرد گھومتی ہے کہ انسان کے جسم کو کتنی زیادہ سے زیادہ راحت ملے، عیاشی کا کتنا زیادہ سے زیادہ سامان انسان کو میسر آئے، خواہشات پورا کرنے کا کتنے زیادہ سے زیادہ منصوبہ بند نظام ہمارے قابو میں آئے، اور اس زمین کو ہی ہم ایک جنت بنا لیں۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ زمین جنت نہیں ہے، جنت اس کے بعد ہے، یہ امتحان کا مرحلہ ہے۔ یہ چیز جب دنیا میں پھیلائے گی، اس پر تو 300 سال ہو چکے ہیں۔ اگر زمین میں جنت بننا ہوتا اور مادی طاقتوں سے اور جسمانی خواہشات کی تکمیل سے اور عیاشیوں کے سامان کی فراہمی سے انسان کو سکون مل سکتا، تو ان 3 صدیوں میں انسان تو بڑا سکھی ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کا انسان، اس کا جسم جتنا زیادہ بھی سکھی ہو، عیش و عشرت کے اور راحت اور آسانی کے جتنے ساز و سامان اسے فراہم ہو، اتنی ہی اس کی بے چینی، اس کا اضطراب، اس کی اندرونی کشمکش، اس کی ٹینشن، اس کا ڈپریشن اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ کوئی چیز ادھوری ہے، کوئی فالٹ ہماری سمجھ میں، ہمارے شعور میں، ہمارے سائیکالوجی میں رہ گیا ہے، اور وہ فالٹ یہی ہے
کہ ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے پیچھے ہم لگ گئے اور تشدد سے ہم نے دنیا پر یہ چیز مسلط کی کہ مذہبیت کی، روحانیت کی اور غیبی طاقتوں کو ماننے کی، خدا سے ڈکٹیشن لینے کی اور مذہبی احکام کے پابند ہونے کی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہی سارا المیہ ہے۔ اس دن سے انسان کی روح اپنی غذا سے محروم ہوتی چلی گئی۔ تو خیر، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ روح کو اس کی غذا ملنی چاہیے۔ مذہب یہی سکھاتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اسلام کے روزوں کا نظام ہو، حج کا نظام ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، صدقات کا نظام ہو، انفاق فی سبیل اللہ کا نظام ہو، حلال حرام کے ضابطے اور قوانین اور احکام ہوں، جائز ناجائز کی حد بندیاں ہوں اور اخلاقیات کا اسلام کا منشور ہو، یا معاملات اور معاشرت اور رہن سہن کے بارے میں اسلام نے جو ہدایات دی ہیں، یہ سب وہی روٹ میپ اور وہی نقشہ ہے کہ انسان کی روح کی تاریکیں دور ہو جائیں اور جسم اور روح دونوں کو متوازن غذا ملتی رہے اور انسان ایک متوازن شخصیت کے ساتھ خدا کے اسٹیج پر اور اس دارالامتحان میں، اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے اور کامیاب انسان ہو کر دنیا سے جائے۔ جو اس چیز پر آ گیا وہ کامیاب انسان ہے، خواہ وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہو، اور جو اس چیز پہ نہیں آیا وہ فرعون جیسے محلات آباد کر کے رہے، وہ دنیا کا ناکام انسان ہے۔ یہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم انہی مضامین کا مذاکرہ کریں گے کہ قرآن نے کامیابی کے کیا اصول دیے ہیں، ناکامی کے کیا اصول دیے ہیں، انسان کی شخصیت کی تکمیل کن باتوں سے ہوتی ہے اور انسان کی شخصیت ادھوری کن وجوہات سے رہ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمیں پیش نظر رکھنی ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا، جو روحانی دنیا کا سب سے بڑا، سب سے آخری تحفہ اور کامل ترین تحفہ ہے، جو رہتی دنیا تک انسانوں کو گائیڈ لائن دیتا رہے گا۔ تو وہ بہت بھاری کتاب تھی، جیسے کہ قرآن مجید کے سورہ مزمل میں اللہ نے حضور سے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم ایک بھاری کلام آپ کو اتارنے والے ہیں۔ وہ بھاری کلام یہ ہے، اللہ اکبر، قیامت تک کے زمانوں کو گہرے ہوئے، آفاقوں کو گہرے ہوئے، آفاقیت پہ مشتمل کتاب، ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کا نسخہ کیمیا، جو غار حرا سے ایک امی لقبی نبی لے کے آئے تھے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا ہمیں پھر زندہ کرنا ہے، اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں اس کے تعلیمات کا مذاکرہ کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، تذکیر کرنی ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن مذاکرہ نہ ہونے سے، تذکیر نہ ہونے سے وہ بس ایک نالج کے درجے میں پتہ ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ کوئی اثر اور تاثیر نہیں ڈالتی، کوئی چینجنگ نہیں لاتی، اور ہم بہت سی غفلتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تذکیر ہونے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ قرآن تو ویسے بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے، قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ اتارتی ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں ایک روحانی غذا کا پیکج دیا گیا ہے روزے کی شکل میں۔ یہ روزہ جب ایک مسلمان رکھتا ہے، اس کی روح قوی ہونا شروع ہو جاتی ہے، قوت اور تقویت پاتی چلی جاتی ہے، سیکل اور منجتی چلی جاتی ہے، اس کے زنگ اترتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک ایسا کورس ہو، ہر 12 مہینے کے سرکل میں 30 یا 29 دنوں کا ایک ایسا کورس چلے کہ 11 مہینوں تک روح پر جو زنگار چڑھ چکا ہے، غفلتوں کی جو تہیں لپٹ چکی ہیں، وہ دھلتی چلی جائیں، صاف ہوتی چلی جائیں۔ اللہ بس کیا رحمت ہے اللہ کی، کیا بہترین انتظام کیا ہے ہمارے رب نے ہماری روحوں کو اس کی غذا فراہم کرنے کا۔ یہ رمضان کا سبق ہے کہ ہماری روحیں منج جائیں، سیکل ہو جائیں، سنبل ہو جائیں، صاف ہو جائیں، چمکدار ہو جائیں، معرفت کی تجلیات کو کیچ کرنے کے، اخذ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آئینہ جب صاف ہوتا ہے سورج کو کیچ کرتا ہے، آفتاب کی روشنی کو کیچ کرتا ہے، پورے آفتاب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ آئینہ دھندلا جائے، اس کے پیچھے کا رنگ اتر جائے، وہ زنگار آلود ہو جائے، تو پھر وہ روشنی کو جذب نہیں کرتا، عکس کو منعکس نہیں کرتا۔ انسانی روح کو بھی اللہ نے آئینے کی مثل بنایا ہے۔ یہ روح بالکل کالی نہ ہو جائے، گناہوں سے حدیث میں آتا ہے روح
دل پہ نقطے ڈلتے چلے جاتے ہیں. اگر آدمی توبہ کرے اور نقطے دھل جاتے ہیں ورنہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، ایک دن پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ایسے موقعوں پر جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم سے مصداق ایسی روح ہے اور ایسا قلب ہے کہ جو گناہوں سے اتنا داغدار ہو چکا ہے، توبہ کا ریگمال اس کو کبھی بھی نہیں ملا، اور ایمان اور یقین کی اور نصیحت کی طرف رجوع نے کبھی بھی نہیں کیا، تو اب وہ پھر اس پہ مہر لگ جاتی ہے، ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو ہم ایسا نہ بنیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے آٹومیٹکلی سسٹم ہمارے دین میں رکھے ہیں کہ ہماری روح جو ہے نا اس کی جو ہے بار بار تازگی ہوتی رہے اور اس کا رنگ اترتا رہے اور ریپیئر ہوتی رہے. تو رمضان المبارک کے یہ روزے بھی ایسی چیز ہیں جو روح کو سیکل کرتے ہیں، اللہ کے تجلیات کو منعکس کرنے کے ایسے قابل بناتے ہیں. تو ہمیں اس روحانی پیکج سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، اپنے روح کو سیکل کرنا ہے. دن میں روزہ ہو، رات میں تراویح کی شکل میں. قرآن کا رمضان سے تعلق ہے، تراویح کی عبادت اس لیے رکھ دی کہ نماز کے اندر مسلمان قرآن پڑھے یا سنے. جو پڑھ سکتا ہے پڑھے، جو پڑھ نہیں سکتا یاد نہیں ہے وہ سنے. اللہ اکبر. سارے مسلمانوں کے لیے کتنا جامع پیکج دے دیا. رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، دن میں روزے کا پیکج دے دیا کہ روح سیکل ہو جائے، روحانیت ابھر جائے، جسمانیت اور مادیت اور خواہشات دب جائیں. دن میں روح ابھر گئی، شام کو قرآن کی غذا اسے تراویح کی شکل میں ہائی ٹانک اور تیز ترین خوراک اس کو دی جا رہی ہے. جب اس پیکج پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری روحوں میں اتنی تقویت آ جائے گی کہ سال کے باقی 11 مہینے وہ چارجنگ چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور پھر آگے پھر دوبارہ کورس آ جائے گا. تو اس سے انسانیت کی، شخصیت کی، ہستی کی، انسان کی تکمیل ہوتی ہے. تو یہ باتیں اس حوالے سے عرض کی ہیں. آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ روزے کے، تراویح کے، ان چیزوں کے مسائل بھی، فضائل بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. آج جو تمہیدی گفتگو ہوئی تو اس میں کافی وقت خرچ ہو چکا ہے. اب ہم باقاعدہ اپنے خلاصہ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، خلاصہ تفسیر بھی، مسائل اور فضائل بھی. اور خواتین کو جو جو مسائل پوچھنے ہوں گے وہ واٹس ایپ پہ وہ بھیجتی رہیں گی، ان کے جوابات بھی اگلے درس میں انشاءاللہ دیے جاتے رہیں گے. یہ 10 سے 12 تک کے دورانیے میں آخر میں آدھا گھنٹہ یا اس کے لگ بھگ وقت جوابات کے لیے رکھا جائے گا. اور 10 بجے سے پہلے ہی ہم سسٹم آن کر دیں گے، 10-15 منٹ پہلے، تاکہ آسانی سے سب خواتین اس میں کنیکٹ ہو سکیں، اس میں موبائلوں پہ اس کو آن کر سکیں. سورہ فاتحہ سے ہم خلاصہ تفسیر کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، پورا مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، پورا مہربان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد، تجھ ہی سے تیری ہی اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے.
ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ قرآن مجید کا دیباچہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مضامین کا، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ پورے قرآن کا لب لباب اس میں آ گیا ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نماز جیسی پنجگانہ عبادت کی ہر رکعت میں اس کو رکھ دیا ہے۔ نماز 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سنت نفل نمازیں ہیں ان سب نمازوں کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ پڑھنا بھی اختیاری یا آپشنلی نہیں ہے، بلکہ لازم اور واجب ہے کہ ہر رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو وہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بھولے سے رہ جائے گی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے نہیں پڑھی جائے گی تو وہ نماز معتبر نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اس کی اہمیت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کیا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ہدایت کا پورا منشور یاد ہو، اس کو ازبر ہو اور اس کو پیش نظر ہو، اور اتنا زیادہ وہ اس کو ملحوظ رکھے کہ دن میں 5 دفعہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اس منشور کو دہرائے، اس منشور کو پڑھے۔ اس منشور میں اللہ سے ہدایت کی دعا اور طلب ہے، وہ اللہ کے دربار میں روزانہ جائے اور اس ہدایت کو اللہ سے بار بار مانگے۔ یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اب اس کے بنسبت اگر یہ ذہنیت بن جائے کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہدایت اور ایمان الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، واقعی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مطمئن ہو جائیں کہ بس اب یہی ریڈی میڈ ہدایت اور یہی پیدائشی اسلام جو ہمیں مسلمان گھرانے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے ماحول میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا فرمایا، اسی پر ہم اکتفا کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بس یہی کافی ہو گیا، اب مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت محرومی والی بات ہے اور بہت بڑے نقصان اور خسارے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ام القرآن کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا نچوڑ اور دیباچہ ہے اور خلاصہ ہے، تو پھر اس کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہدایت کا جو سامان پیدائشی طور پر حاصل ہو گیا ہے وہ کافی ہے۔ قرآن مجید کے اس خلاصے کو اور ام القرآن کو ہر نماز میں رکھنا اور نماز کی ہر رکعت میں رکھنا مسلمان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہدایت کی جو نعمت اسے ملی ہے اس کا روزانہ اس کی یاد دہانی ہو، اس کے تقاضے پورے ہوں، اس کے مطالبات پورے ہوں، اپنے رب کے دربار میں حاضری ہو، اور اس سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے، روزانہ اپنے رب کے دربار میں پیش ہو کر بار بار وہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا تقاضا ہے اور سورہ فاتحہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم نماز شعوری طور پہ پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا مانگنے جا رہے ہیں، جو کلمات سورہ فاتحہ کے ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے ایک شعور ہے، ایک علم ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک عزم ہے اور ایک آئندہ کے لیے ایک ارادہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں اور ان الفاظ کو، کلمات کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جب مضامین کا ہمیں شعور ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے ایمان میں، ایمانی سطح میں ترقی ہوگی اور قرآن مجید کے احکام اور مطالبات کو
پورا کرنے سیکھنے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید کو، سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ جو بتلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مفسرین کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کی تعیین کی کوشش کی اور اہتمام کیا کہ اس بات کو واضح کر سکیں کہ قرآن مجید کے مضامین کیا ہیں اور سورہ فاتحہ نے کس طرح ان مضامین کو اپنے اندر سمایا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف تعبیرات اور تفسیرات پیش کی ہیں۔ میں یہاں پر ایک یا دو مفسرین کی تعبیر کو پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ کس طرح سورہ فاتحہ میں پورا قرآن بند ہے اور پورے قرآن مجید کے لب لباب اور خلاصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی جو اہم کلمات ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتی ہیں، اور سمجھیں کہ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، کسی علم یا فن کی جو اصطلاح ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اس اصطلاح کو جب سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصطلاح اس تناظر میں ہے اور اس کے پیچھے یہ مفہوم ہے، تو پھر جہاں جہاں وہ اصطلاح آتی ہے وہ مفہوم ذہن میں رکھ کر وہ بات سمجھی جاتی ہے۔ اس اصطلاح کا پورا مفہوم پیش نظر نہ ہو تو صرف لفظی اور لغوی ترجمہ اس کی پوری ترجمانی نہیں کرتا۔ آدمی لفظی اور لغوی ترجمے پر اکتفا کر کے سمجھتا ہے کہ بس یہ اتنا ہی ہے، اور اس کے پورے علم سے اور اس کے اندر جتنا کچھ ہے اس کو سمجھنے سے وہ محروم رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ دیکھیں، تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے حمد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں الحمد کا لفظ، حمد کا لفظ بار بار اللہ کے لیے آیا ہے، اور بہت سے اذکار اور تسبیحات میں جو امت کو سکھائی گئی ہیں، دعائیں اور اذکار، ان میں الحمد کا لفظ آیا ہے۔ الحمد سے مراد وہ تمام کمالات اور صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے صفات کمالیہ جن کا اسماء حسنہ میں بھی ذکر ہے۔ اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ان میں سے ہر نام اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی کمال اور شان کا کوڈ ورڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کمال کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات اور وہ تمام کمالات جو اللہ کی ذات میں ہیں، ان کا یہ کوڈ ورڈ ہے، ان کا یہ خلاصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کلمہ جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ تسبیح کا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم اور سبح للہ تسبیح کے کلمات ہیں۔ اس کا مطلب پاکی کے آتے ہیں۔ ہم جیسے کہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو الحمد صفات کمالیہ کا کوڈ ورڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی میں تمام صفات کمال، جو بھی صفات کمال ممکن ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ذات کو حاصل ہیں، اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ باقی کسی مخلوق کو اس کمال میں سے کوئی حصہ ملا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت میں سے، اس خصوصیت میں سے، اس کمال میں سے، اس شان میں سے جس مخلوق کو چاہا تو معمولی سا حصہ دے دیا۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، مثال دوں کہ سننا اور دیکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سمیع بصیر، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع بصیر کے صفات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام ہے، سمیع اور بصیر۔ اس طرح علیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے کہ علم والا ہے۔ تو انسان کو بھی اللہ نے سمع میں سے، سماعت میں سے حصہ دیا ہے، بصارت میں سے حصہ دیا ہے، دیکھنے کی حص دی ہے، سننے کی حص دی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔
عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بخشا ہے، ذہن بخشا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ایک معمولی حصہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ سارے انسانوں کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جس کو جتنا حصہ ملتا ہے اس پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور اس میں بھی لوگوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں، کسی کی ذہانت بہت تیز ہوتی ہے، کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے کم، کسی کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اس سے کم ہوتا ہے، بہت درجات میں چلتے ہیں۔ اس طرح سننے اور دیکھنے میں بھی لوگوں کے حصے مختلف ہیں۔ اس طرح انسانوں کے علاوہ اور جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے سننے دیکھنے کی حص رکھی ہے، اور علم کا ایک معمولی درجہ جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں وہ رکھا ہے۔ عقل ان کو نہیں دی، لیکن شعور اور وہ علم جو ان کے زندگی کے لیے کارآمد ہو وہ ان کو اللہ نے بخشا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات کا حصہ ہے۔ اس طرح قدرت، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت اللہ کی صفت ہے، تو مختلف جاندار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ حصہ بخشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام صفات اور کمالات کا کوڈ ورڈ الحمد کا کلمہ ہے، اور اس کی بنسبت اس کے مقابلے میں جو عیب کی، نقص کی، خامی کی اور کمی کی صفات ہیں ان سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ کوئی عیب کی، کمی کی، خامی کی، نقصان کی صفت اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ مخلوقات میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ مخلوقات ناقص ہیں، عاجز ہیں، محدود ہیں، اور مختلف طرح کی احتیاجات میں گری ہوئی ہیں، تو یہ مخلوقات کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب صفات سے، عیب اور کمی کی صفات سے پاک ہے، تو اس کے لیے سبحان اللہ کا لفظ کوڈ ورڈ ہے۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ دو کلمات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا ایک بہت جامع تعریف کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کے حامل ہیں، اور تمام صفات نقص اور عیب سے خالی ہیں اور پاک ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ عیب اور نقص کی صفات میں گری ہوئی ہے۔ آپ عیب سے اردو کے محاورے والا عیب ہی نہ سمجھیں، عیب اور کمی یا نقصان، بلکہ ایک وسیع لفظ ہے مذہبی تناظر میں بھی اور ویسے فلسفیانہ تناظر میں بھی۔ تو جو بھی مخلوق ہوگی وہ عیب کی صفات کی ضرور حامل ہوگی۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ مخلوق ہونا ہی ایک عیب کی صفت ہے، مخلوق ہونا ہی ایک عیب کی صفت ہے، جس سے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی خالی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں، خواہ آسمان ہے یا زمین ہے، عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، جنت ہے، جہنم ہے، دریائے سمندر ہے، پہاڑ ہیں، انسان ہیں، نبات ہیں، جماد ہیں، حیوان ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اور نیک ہیں، بد ہیں، سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے۔ تو اپنے وجود میں محتاج ہونا، خود بخود نہ ہونا، کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، کسی نے وجود بخشا ہے، یہ ایک احتیاج ہوگی کہ اپنے وجود کے لیے محتاج ہے، تو یہ احتیاج عیب کی صفت ہے، یہ مخلوق میں پائی جاتی ہے، اور کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر اپنے مخلوق تخلیق کے بعد، پیدائش کے بعد، وجود میں موجود ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد اپنے بقا کے لیے وہ مختلف قسم کی غذاؤں کے اور مختلف قسم کے آکسیجن کے اور چیزوں کے محتاج ہے۔ ہر مخلوق مختلف قسم کے مناسب اور موافق ماحول اور حالات کے محتاج ہیں۔ اس سب کو ہم سامان بقا کہیں گے کہ ایک ہے وجود، ایک ہے بقا۔ اس کے بقا کے لیے جتنا عرصہ قدرت نے رکھا ہے، کیونکہ بقا کے بعد ہر مخلوق میں فنا آتی ہے، تو بقا کے دورانیے میں اپنے بقا کے اسباب کے لیے ہر مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ دوسری ایک سمجھیں بہت بڑی عجز کی اور عیب کی صفت ہو گئی جو ہر مخلوق کو گھیرے ہوئے ہر مخلوق میں پائی جاتی ہے۔ اور تیسری مثلاً آپ عیب کی صفت یہ سمجھیں کہ ہر مخلوق کو فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر مخلوق میں فنا ہونا ہے، ایک تیرے رب عزت اور مرتبے والے کی ذات ہے جس کو بقا حاصل ہے۔ تو فنا کی صفت ہر مخلوق کی ہے، وجود میں ہر مخلوق اللہ کا محتاج ہے، ایک عیب کی صفت ہوگی۔ بقا میں اسباب بقا کی ہر مخلوق محتاج ہے، دوسری عیب کی صفت ہوگی۔ اور بقا کے بعد فنا کے گاڑ ہر ایک میں اترنا ہے، تیسری عیب کی صفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان عیب کی صفات سے پاک ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی، اس میں بہت کچھ آ گیا۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک مسلمان کو یہ شعور ہونا چاہیے
لیکن میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ ایک کوڈ ورڈ اور اصطلاحات ہیں، ان کے پیچھے ایک مائنڈ اور شعور ہے، ایک بہت بڑے مفہوم اور حقیقت کو ایک لفظ میں سمایا گیا ہے۔ ان لفظوں کو ہم سمجھیں، اس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا اور اپنی حقیقت حیثیت کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی، کائنات کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اپنے رب کو سمجھنے میں، اس کی عظمت اور کمال کو اور معرفت کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ صرف لغوی معنی سے وہ پوری چیز اس کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ تو خیر، میرے کہنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کی اصطلاحات ہیں، کوڈ ورڈ ہیں جو قرآن نے بار بار استعمال کی۔ تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ قرآن کی ماشاءاللہ طالبات ہیں، میں خود قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن کے طالب علم کو، قرآن کے طالبات کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے، قرآن کی اصطلاحات سے وہ واقف ہو، قرآن کے کوڈ ورڈ کو وہ کھول سکے، وہ کامیاب طالب علم، اس پر قرآن کھولے گا۔ جو قرآن کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا، لفظی ترجمے سے وہ بات نہیں بنے گی، وہ کیفیات پیدا نہیں ہوگی اور وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی اور قرآن کی وہ گہرائی اور روح حاصل نہیں ہوگی۔ تو سبحان اللہ، ہم اس تناظر میں کہیں، اس شعور کے ساتھ کہیں کہ میرا رب عیب کی سب صفات سے پاک ہے، مخلوق ہونا عیب ہے، میرا رب عیب سے پاک ہے، توالد تناسل کا محتاج ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، بعض قوموں نے کہا، مشرکوں میں بعضوں نے، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، کسی نے کسی نبی کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کیا، کسی نے کیا۔ اللہ نے کہا اللہ کے بندو، یہ تو عیب کی صفات ہے، توالد تناسل کا سلسلہ ہونا کہ اس کا کوئی باپ ہے، کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ مخلوق ہونا عیب کی صفت ہے، اللہ ایک سے پاک ہے۔ بقا کے سامان کا محتاج ہونا کہ کوئی اور اسے بقا کا سامان دے رہا ہے، بقا کا ماحول فراہم کر رہا ہے، یہ عیب کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ فنا کے گاڑ اترنا، یہ عیب کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو جب اس شعور کے ساتھ سبحان اللہ، اس مصدر سے جو مشتقات قرآن نے جہاں جہاں استعمال کیے ہیں یہ ہمیں پیش نظر ہوں گے تو قرآن ہم کو کھلے گا، اور پھر ہمیں اس سے جو مزید علم حاصل ہوگا کہ قرآن نے جس موقع پر سبح سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے یا جس موقع پہ الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کمال کی یہاں دلائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں بیان کر جائے کہتے ہیں الحمدللہ، گویا کہ وہ سب دلائل ہوتے ہیں اس الحمدللہ کے دعوے پر کہ وہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کا حامل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ سب باتیں، قوموں کے عروج و زوال، آسمان زمین کی پیدائش و تخلیق و ڈیزائننگ، زمین آسمان میں اپنے تصرفات، یہی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے نا۔ یہ سب باتیں کہہ کے قرآن آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ جس ذات کی یہ کاریگریاں ہیں، یہ کمالات ہیں، وہ الحمدللہ، اس کے لیے سب تعریفیں۔ تو قرآن شروع میں ہی اپنا تعارف اللہ تعالیٰ الحمدللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ذات کی کتاب ہے جو تمام صفات کمالات کا حامل ہے۔ ہمارے پرانے مفسرین ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ اشکال ہوتا ہے کہ تعریف تو اوروں کی بھی ہوتی ہے، کوئی حسین چیز ہے اس کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی صاحب کمال ہے اس کے کمال کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی طاقتور ہے اس کے طاقت کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی علم والے اس کے علم کی تعریف ہوتی ہے۔ تو سب صفات، سب تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہو گئی ہیں؟ تو وہ اپنے اسلوب میں جواب دیتے تھے کہ تعریف جو براہ راست اللہ کی ہو وہ تو براہ راست اللہ کی تعریف ہے، اور جو کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے وہ بالواسطہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ مخلوق کو جب تخلیق اللہ نے کیا ہے تو تخلیق کے علاوہ اس کا سامان بقا اللہ نے فراہم کیا ہے، اور اس کی صفات اور اس کے اندر جو جو خوبیاں اور جو جو اس کے اندر کمالات ہیں، جمال کے، علم کے، ذہانت کے، قدرت کے، طاقت کے، وہ کمالات بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس مخلوق کی تعریف کرنا بالواسطہ اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ جیسے ہم ایک اچھی پینٹنگ کی اور لکھائی کی تعریف کریں تو وہ ہم بالواسطہ ایک مصور اور کاتب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھے پروڈکٹ کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کارخانے اور اس بنانے والی کی ہم تعریف بالواسطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ تعریف اللہ ہی پہ جا کے پہنچتی ہے۔ کسی بھی مخلوق کی ہم جب تعریف کرتے ہیں تو وہ مخلوق وہ کمال اپنے ساتھ ذاتی کمال تو نہیں لائے، اس کو قدرت نے ودیت کیا ہے، قدرت کا عطیہ ہے، اللہ کا عطیہ فیض ہے، تو وہ بالواسطہ اللہ کی تعریف بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اب کسی کی بھی تعریف کریں وہ اللہ کی تعریف بنتی ہے، کیونکہ اب اللہ کے مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں۔
اس کائنات میں اور ہے کیا اللہ کے مخلوق کے علاوہ؟ اللہ خالق ہیں، یہ سارا کارخانہ قدرت ان کی تخلیقات اور اس اللہ تبارک تعالیٰ کے پروڈکٹ مصنوعات ہیں۔ للہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رب العالمین، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، پالنے والا، پرورش کنندہ۔ اس کی جمع ارباب آتی ہے۔ ارباب کا لفظ بھی قرآن مجید میں بعض موقعوں پر استعمال کیا ہے۔ کافر اپنے مشرک اپنے معبودوں کو بھی رب یا ارباب کہتے تھے۔ بعض انبیاء کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ وہ جو ارباب جو اللہ کے مقابلے میں تم نے رب بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں یا میرا رب بہتر ہے۔ سورہ یوسف میں بھی غالباً ایک جگہ حضرت یوسف کے مکالمے میں مذکور ہے کہ انہوں نے جیل کے ان لوگوں سے کہا تھا کہ وہ ارباب جو ان لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں وہ بہتر ہیں یا میرا وہ رب بہتر ہے جس کے یہ کمالات ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ میرے جیل کے ساتھیوں، کیا یہ جو منتشر اور بکھرے ہوئے اور بہت سے خدا ہیں، ارباب ہیں، یہ بہتر ہیں یا وہ میرا ایک اکیلا رب جو واحد اور قہار رب ہے وہ بہتر ہے؟ تو رب کا معنی پرورش کرنے والا، ربوبیت پرورش کے عمل کو کہتے ہیں۔ پرورش کیا چیز ہے اس کو آپ تھوڑا سمجھیں، پھر آپ اس قرآن کے کوڈ ورڈ کو سمجھیں گے، کیونکہ رب کا لفظ قرآن مجید نے اللہ کے لیے بہت استعمال کیا ہے، بہت جگہ استعمال کیا ہے۔ اور جن کو اللہ کے علاوہ جن کے لیے ربوبیت کی صفت مشرکین ثابت کرتے تھے ان کی نفی کی ہے۔ تو ربوبیت کا مطلب قرآن کے لغات پہ تحقیق کرنے والے علماء نے لکھا ہے ابلاغ الشیء الی حد الکمال بالتدریج، کسی چیز کو اپنے درجہ تکمیل تک، اپنے درجہ کمال تک رفتہ رفتہ پہنچانا، آہستہ آہستہ بالتدریج اس کو اپنے درجہ کمال تک پہنچانا، اس عمل کا نام ربوبیت، پرورش، تربیت ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید نے ماں باپ جو بچے کی پرورش کرتے ہیں نا، اس کو بھی ربوبیت کا نام دیا ہے، اور اولاد کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ربوبیت والے احسان پر اللہ سے ان کے لیے دعا مانگے۔ قرآن میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اولاد یہ کہے کہ اے میرے رب، دیکھیں یہاں بھی اللہ کے لیے رب کے لفظ سے اللہ سے دعا کیجیے کہ اے میرے رب، میرے پالنے والے، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی چھوٹا ہوتے ہوئے۔ تو اللہ کے لیے رب کا لفظ اس دعا میں آیا، اور ساتھ ہی والدین کے اس پرورش کے عمل کو ربوبیت قرار دیا گیا، اور اس سے اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ ربوبیت کیا ہے۔ ماں باپ اولاد کی جس طریقے سے پرورش کرتے ہیں یہ عمل ربوبیت کا عمل ہے۔ یہ دنیا میں ایک مثال ہے ربوبیت کی، اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تربیت اور پرورش کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں ان میں سے بہترین اور ایک آئیڈیل اور مثالی اور معیاری شکل وہ ہے جو ماں باپ اپنے اولاد کو پرورش کی شکل میں اس کو رفتہ رفتہ پالتے پوستے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ کن حالات میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کس عجز اور درماندگی کا وہ اس کو سامنا ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، ہگنے موتنے میں، سونے جاگنے میں، ہر چیز میں وہ محتاج ہوتا ہے۔ چلنے کے وہ قابل نہیں، بولنے کے وہ قابل نہیں، کھانے کے وہ قابل نہیں، پینے کے وہ قابل نہیں، یعنی اپنے اسباب کھانے پینے کے فراہم کرنے کے قابل نہیں، ہگنے موتنے میں وہ محتاج ہے۔ یہ ساری جو ضروریات حیات ہیں اور زندگی کی جو ایک سامان بقا ہے، کہتے ہیں سامان بقا کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ وہ خود حاصل کرنے کے قابل نہیں، عاجز ہے۔ بڑا ہو کے بڑا فرعون بن جاتا ہے، فرعون بھی کسی ماں نے جنا ہوگا اور انہی حالات سے گزرا ہوگا، لیکن بڑا ہو کے سب کچھ بھول گیا۔ ہمیں فرعون نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ جذبہ رکھ دیا، وہ رحم دلی رکھ دی، وہ شفقت رکھ دی کہ وہ یہ سامان بقا اپنے بچے کو فراہم کرتی ہے، اور بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہاں میں ایک اور لفظ بھی ساتھ ہی حل کر دوں کیونکہ مثال آ گئی
اس سے آپ کو صفت رحمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. آگے آ رہی ہے صفت رحمت کی بات آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب بھی ہیں رحیم بھی ہیں، دونوں چیزیں جمع ہیں. مفسرین نے اس میں بڑی بحث کی ہے کہ ان دونوں صفتوں کا جب جوائنٹ ملتا ہے پھر وہ ربوبیت وجود میں آتی ہے جو ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں. یہاں ربوبیت اور رحمت دونوں کا جوائنٹ نہ ملا ہوتا تو یہ کائنات اس شکل میں نہ ہوتی جس شکل میں آج ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال ماں کی پرورش میں دونوں چیزیں وہاں بھی ملتی ہے. اس سے ہمیں ربوبیت کے ساتھ جب رحمت ملتی ہے اس کا نظام بھی سمجھ آ جائے گا. دیکھیں بہت زیادہ وقت نہیں کہ اس بات میں بہت تفصیل کی جائے، اگرچہ تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن میں مختصر سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ وہ ہے جس کی فرض کرے ماں نہیں ہے، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، یا اس کی ماں نے کسی آیا کو دے دیا، یا وہ ماں سے بچھڑ گیا ہے، کسی آیا کسی خادمہ کسی اور کے ہاتھ پہنچ گیا ہے، وہاں اس کی پرورش ہو رہی ہے. اس کو تنخواہ پہ رکھا ہے، ماں باپ نے رکھا ہے، یا کسی نے اس کو ویسے ہی رحم کھاتے ہوئے اس کی پرورش شروع کر دی. تو اب یہ جو پرورش وہ نوکرانی یا وہ آیا یا وہ خاتون کرے گی جو ماں نہیں ہے، پرورش تو یہاں بھی ہوگی. وہ اس کے کھانے پینے کا بھی نظام کرے گی، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا، ساری چیزوں کا وہ بھی کیئر کرے گی. لیکن یہاں وہ صفت رحمت نہیں ہوگی جو ماں کو اللہ نے دی ہے، کیونکہ یہ ماں نہیں ہے، اس میں وہ صفت رحمت نہیں ہو سکتی. ایک عام انسانی رحمت ہو تو ہو، ایک عام انسانی رحمت، انسان میں ایک رحمت رحم دلی ہوتی ہے وہ ہو، لیکن وہ بہت نیچے کے درجے کی چیز ہے. وہ رحمت جو ماں کے دل میں بہت اونچی درجے کی چیز ہے. تو یہاں پر یہ آیا جو بچے کی پرورش کرے گی، یہاں ربوبیت تو ہے لیکن رحمت نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے ہستی کی اور اس بچے کی اس طرح تکمیل کبھی بھی نہیں ہو سکتی جس طرح ماں کے پرورش کے نتیجے میں بچہ جو کچھ بن سکتا ہے، جس طرح پنپ سکتا ہے، وہ اس پرورش سے وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی. اس بچے کی وہ شخصیت وجود میں نہیں آئے گی جو ماں کے پرورش کی وجہ سے وجود میں ہے. باقی قدرت نے استثناءات ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں. وہاں کوئی باکمال ایسے ہی بنتا ہے جس کو بچپن میں رلتا رہا ہے، ماں نہیں ملی کچھ بھی نہیں ملا لیکن بڑا باکمال بن گیا. وہ استثنائی مثال ہے. عام قدرت کا قانون یہی ہے کہ جہاں ربوبیت کے ساتھ رحمت نہیں ہے، اس کے اثرات اور ہوں گے. اور ماں کے پرورش، ماں کے ہاں جو ربوبیت ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں، ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہیں کہ رحمت کیا ہوتی ہے. بچے کے ساتھ جو ایک ماں کا تعلق ہوتا ہے، جو شفقت ہوتی ہے، جو ترس وہ کھاتی ہے، اور جو اس کو ایک اپنائیت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، یہ رحمت ہے. اور اس رحمت کے اثر سے جو پرورش وجود میں آتی ہے وہ بہت پیاری چیز ہوتی ہے. اس سے کائنات میں پھر حسن، نکھار، اعلیٰ شخصیات پیدا ہوتی ہیں، انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے. ماں کی رحمت اور پرورشی بچے میں وہ انسانیت پیدا کرتی ہے جو انسانیت انسان میں ہونی چاہیے، ورنہ انسان تو درندہ بن جائے. تو اس میں ماں کی اس ربوبیت کا بڑا دخل ہے جو رحمت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جو ربوبیت رحمت سے خالی ہوگی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں کے علاوہ کوئی اور پرورش کرے بچے کی، یہاں وہ بات نہیں ہوگی. تو یہ اس کی مثال ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربوبیت اس کا نام ہے کہ کسی کو اس کے درجہ کمال تک، اس کی ہستی کی تکمیل تک پہنچانا، لیکن رفتہ رفتہ بتدریج، ایک بارگی نہیں. تدریجی کام میں بڑی جان ہوتی ہے. ایک چٹان پہ اگر ایک پانی کا قطرہ مسلسل گرتا رہے نا، 100 سال 10 سال گرتا رہے، اس میں سوراخ کر دے گا. لیکن اس چٹان پہ اگر آپ ایک پورے دریا کا پانی بہا دیں ایک بار کی، وہ اس میں سوراخ نہیں کرے گا. تو یہ جو بتدریجی عمل ہوتا ہے اس میں بڑی جان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانے قدرت میں، دنیا کے نظام میں اللہ نے تدریج رکھی ہے. یہاں ساری چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں. آخرت میں اللہ کا ایک نظام کن فیکونی ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا. اور انبیاء کے معجزات میں ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ چیزیں تدریج کے بجائے کن فیکونی طریقے سے وجود میں آتی ہیں، لیکن وہ دنیا کا ایک استثنائی معاملہ ہے. باقی دنیا میں عمومی نظام جو قدرت کا چل رہا ہے وہ ہر چیز میں تدریج کا چل رہا ہے. تو یہ جو تدریج کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہی ربوبیت ہے. اب آپ کی ایک مثال میں نے آپ کو یہ دی کہ ماں باپ جو بچے کی پرورش کر رہے ہیں حتیٰ کہ بچہ جوانی تک پہنچ جائے، اس کی عقل کامل ہو جائے، اس کے سننے کی قوت کامل ہو جائے، اس کے دیکھنے کی قوت کامل ہو جائے، اس کے بولنے کی قوت کامل ہو جائے،
اس کی جسمانی نشو نما اور ساخت مکمل ہو جائے، اس کے جسم کے اعضاء اپنے سڈول اور تناسب اور تکمیل تک اور طاقت تک پہنچ جائے، اس کے چلنے پھرنے کی قوت مکمل ہو جائے، اس کی ذہنی قوت مکمل ہو جائے، اس کی جذباتی قوت مکمل ہو جائے، اس کی اخلاقی قوت مکمل ہو جائے، یہ جو ربوبیت کا نظام ماں باپ سنبھالتے ہیں اور اس اسٹیج تک بچے کو پہنچاتے ہیں، یہ قدرت کی ربوبیت کا ایک نمونہ ہے۔ اس ربوبیت اللہ نے اپنی ربوبیت کی یہ ذمہ داری ماں پہ ڈالی ہے، باپ پہ ڈالی ہے۔ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ماں باپ کو بھی اللہ نے کسی سے پرورش کرایا، اب ان کے ذریعے اوروں کرا رہا ہے، یہ بالواسطہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کے لیے کام لیتے ہیں، یہ سب تو بہرحال یہ بالواسطہ ربوبیت سب اللہ کی ربوبیت کے یہ کرشمے ہیں۔ ایک مثال یہ ہوگی، اب آپ انسان سے ہٹ کر باقی جو جاندار ہیں، ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب چیزوں میں سروے کر لیں، آپ کو ربوبیت کا یہی نظام ملے گا۔ قدرت نے اسی ربوبیت کے ذریعے ہر مخلوق کو اپنی تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ایک چیونٹی کا بچہ اپنی تکمیل تک اس ربوبیت کے نتیجے میں پہنچتا ہے جو اس کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ ایک ہاتھی کا بچہ بھی اپنے اس مرحلے تک اسی ربوبیت کے نتیجے میں پہنچتا ہے اور بتدریج پہنچتا ہے۔ اس سے آگے جائیں، نباتات میں زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، آپ ایک تخم اور بیج اور دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس پر سورج اپنے روشنی کی شعاعیں بار بار ڈالتا ہے، عرصے تک ڈالتا ہے، چاند اپنی چاندنی کے ڈول بھر بھر کے اس پہ راتوں کو ڈالتا ہے، ہوا اور آکسیجن روزانہ اس کو جو ہے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، حرارت اس کو ملتی ہے۔ یہ قدرت کے خادم ہیں، سورج، چاند، ہوائیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نباتات کو، خود انسانوں کو ان کے اسباب حیات، سامان حیات دے رہے ہوتے ہیں، سامان بقا دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک عرصے میں جا کر وہ بیج، تخم اور دانہ وہ تیو بن کے زمین سے پھوٹتی ہے، پھر بالی بنتی ہے، وہ بڑھتی ہے، تو اس کا تنا بنتا ہے، اس پہ شاخیں آتی ہیں، اس پہ دانے، اس پہ پتے آتے ہیں، اس پہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، اس پہ پھل لگتا ہے، پھول آتے ہیں۔ یہ جو پورے ایک سلسلہ ہے، یہ ربوبیت کا ایک نظام یہ بھی ہے، جو ایک گلاب کے پھول میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، ایک کانٹے میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک کانٹا بھی اللہ کی صفت ربوبیت کے تحت ہی اپنے کانٹے پن کے تکمیل تک پہنچتا ہے، ایک پھول بھی اللہ کے صفت رحمت ہی کے ہاتھوں میں پرورش پا کر اپنے گل و گلاب جیسے خوشبو کی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں پورا کارخانہ قدرت اس طرح کام کر رہا ہے۔ بلکہ میں آپ سے اس سے آگے ایک بات کروں کہ تو زمین کا نظام ہے نا، آج کہکشاں اور کروں پر فلکیات والوں نے جتنی تحقیقات کی ہیں اور جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، آپ بڑے حیران ہو جائیں گے۔ کہکشائیں کیسے وجود میں آتی ہیں، ستارے کیسے بنتے ہیں، پھر مٹتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، بلیک ہول میں جاتے ہیں۔ یہاں بھی ربوبیت کا پورا ایک نظام ہے۔ زمین میں کسی کی ربوبیت ایک ہفتے میں ہو رہی ہے، مثلا مچھر، مکھی، اس طرح کی چیزوں کی عرصہ حیات بہت کم ہوتا ہے، بعض پھول اور بعض چیزیں۔ کسی کا صفت ربوبیت کا پورا عرصہ کہ وجود میں بھی آ گیا، سامان بقا بھی اسے مل گیا، پھر فنا کے گاڑ بھی اتر گیا۔ کسی کا یہ دورانیہ ایک دن کا ہوتا ہے، کسی کا ایک ہفتے کا ہوتا ہے، کسی کا ایک مہینے کا ہوتا ہے، کسی کا 6 مہینے کا ہوتا ہے، کسی کا 3 مہینے کا ہوتا ہے، کسی کا 1 سال کا ہوتا ہے، کسی کا 10 سال کا ہوتا ہے، کسی کا 50 سال کا ہوتا ہے۔ یہ سب صفت ربوبیت کے مختلف لمٹ اور دورانیہ ہیں جو مختلف مخلوقات میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہر جگہ عمل ایک تدریج سے ہو رہا ہے، ایک تدریج اور اس سے آہستگی سے اور ایک جو ہے ترتیب سے ہو رہا ہے۔ اور فلکیات میں اور اوپر جا کر یہ ربوبیت کا عمل صدیوں میں، ہزاروں لاکھوں سالوں میں ہو رہا ہے، لیکن ہے یہ سب ربوبیت کا عمل ہے، یہ سب ربوبیت ہی کا عمل جو کہکشاؤں سے لے کر، کروں سے لے کر ذروں تک پورے کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک جرثومے اور ایک جو ہے چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک اور ایک انسان تک، ایک درندے تک، پرندے تک، چرندے تک، ہر مخلوق میں پھیلا ہوا ہے، نبات میں، جماعت میں، حیوان میں۔ یہ سب ربوبیت کے مظاہر ہیں جو قدرت کا ہاتھ، قدرت کی گود، ربوبیت کا یہ نظام اس کائنات میں ہر مخلوق کو فراہم کر رہی ہے۔ یہ سارا تناظر اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ربوبیت کا نظام چلا رہا ہے، جو پال پوس رہا ہے، جو پرورش کر رہا ہے، جو تکمیل تک پہنچا رہا ہے، جو وجود دے رہا ہے، وجود تخلیق اور ڈیزائننگ کر رہا ہے، ڈیزائننگ اور تخلیق کے بعد
سامان بقا اسے فراہم کر رہا ہے، اسباب حیات اسے فراہم کر رہا ہے، اور اس کی ہستی کے اندر کمالات کے جو درجے قدرت نے ودیت کر رکھے ہیں بتدریج ان کمالات تک رفتہ رفتہ اسے پہنچا رہا ہے، پھر اس کے بعد اسے فنا کے گھاٹ اتار رہا ہے، اور یہ سب کچھ وہ سارے عالمین سارے جہانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے۔ ایک آیت میں دریا کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ ہے وہ اللہ جو اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں زندگی کا ایک مقصد دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی روشنی ہے۔ یہ جب روشن ہوتی ہے جیسے 1500 واٹ کا بلب روشن ہو گیا، اتنی روشنی میں انسان آ جاتا ہے، بشرطے کہ یہ روشنی وہ کیچ کر سکے، سمجھ سکے کہ روشنی کیسے وہ دے رہا ہے۔ تو عالمین کہہ کر سارے جہانوں میں ربوبیت کے عام قانون کا اطلاق کر دیا کہ قدرت کے ربوبیت کا یہ سارا نظام ایک کرے سے لے کر ایک ذرے تک اور ایک جرثومے سے لے کر ایک کہکشاں تک ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ عالمین جمع ہے، کوئی عالم، کوئی مخلوق، کوئی وجود، کوئی چیز اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور الرحمن الرحیم بڑے رحم والے ہیں، پورے رحم والے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی مثال میں وضاحت کر دی کہ اس کے تفصیل میں مزید وقت نہ لگے کہ ماں کی ربوبیت رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی ربوبیت بھی خالی وہ ربوبیت نہیں ہے جو ایک نوکرانی اور آیا کی پرورش میں ہمیں یا ایک نوکر اور ملازم کی پرورش میں ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ یہ وہ ربوبیت ہے جو سارے کائنات کی وہ ذات ربوبیت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، وجود دے رہا ہے، وجود کے اسباب عطا کر رہا ہے، سامان بقا عطا کر رہا ہے۔ تو اس سب میں ایک جمال ہے، ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک نرمی ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہے، محبت، پیار، جمال، خوبصورتی، سڈول، تناسب، جذبات، احساسات، اس چیز کے ساتھ جو ربوبیت ہو وہ رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ربوبیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت اس کے رحمت سے ناشی ہے، اس کے رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وقت نہیں اور میں آپ کو مثالیں دیتا، فلاسفہ نے، مسلم فلاسفہ نے اور بہت سے مفسرین نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ اگر کائنات میں اللہ کی صرف ربوبیت ہوتی، رحمت نہ ہوتی، پھر اس کائنات کا نقشہ کون سا ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں خود اپنے طور پر۔ مغرب اور یورپ میں فیملی کا جو کباڑہ آج ہو چکا ہے نا، فیملی سسٹم کا، پچھلے ایک طویل عرصے سے فیملی سسٹم جس طرح ٹوٹ چکا ہے، وہاں کی ماں ماں نہیں ہے، وہاں کا باپ باپ نہیں ہے، وہاں کا بھائی بھائی نہیں ہے، وہاں کی بہن بہن نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں پرورش تو آج بھی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ وہاں کی ربوبیت میں صفت رحمت شامل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے روحانیت ان چیزوں کا انکار ہی کر دیا۔ وہاں وہ بات پھر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اچھا، میں اب آپ سے عرض کروں گا، جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ سورہ بقرہ میں سمایا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر نے قرآن کے مضامین اور تعلیمات کو 6 عنوانات میں سمیٹا ہے، جو 6 کے 6 سورہ بقرہ میں آگے ہیں، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ اس طرح قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے۔ ایک چیز تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہر آسمانی شریعت کی 3 بنیادیں ہیں، 3 بنیادی تعلیمات ہیں جن کی ہر نبی نے دعوت دی ہے اور جن کی تکمیل کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے، اور جن 3 باتوں کا ہر نبی نے اپنی امتوں سے مطالبہ کیا ہے، اور وہ سب انبیاء کی شریعتوں میں متفقہ تعلیمات ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید، رسالت، قیامت، ان 3 باتوں میں سب شریعتیں متفق ہیں، اور سب انبیاء اسی کی تکمیل کے لیے آتے رہیں اور انسانوں کو ان 3 باتوں کے ماننے پہ لانا چاہتے تھے اور اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی دعوت میں آپ کو ملے گا کہ انبیاء اپنی قوموں کو کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں اطیعون، ہماری اطاعت کرو۔
ہماری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور ہماری اطاعت کرو، یہ بہت سے انبیاء کے تذکرے میں قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں توحید اور رسالت کی آ گئی کہ ہر نبی اپنی امت سے ایک تو توحید کا مطالبہ کرتے تھے، ایک رسالت کو ماننے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اور تیسری چیز قیامت ہے کہ یہ دنیا اول و آخر سب کچھ نہیں، یہ دنیا ایک عارضی جہان ہے، اور اس کے بعد ایک اور مستقل جہان اور ایک اور عالم آنے والا ہے جو آخرت ہے، یوم آخرت ہے۔ اس کا مطالبہ انبیاء نے امتوں سے کیا ہے، ہر نبی نے اپنی امت سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ تینوں موضوعات قرآن کے بھی اہم ترین موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تین موضوعات تو یہ ہو گئے۔ تین اور موضوعات ہیں جو قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک ہے ماننے والوں کے احکام، کہ توحید، رسالت، قیامت، ان باتوں کے ماننے والوں کی کیا تاریخ اور ہسٹری رہی ہے۔ قرآن نے اس کی بہت سی مثالیں دی، یہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے۔ قوموں کی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی شروع میں، قوموں کے عروج و زوال اور نشیب و فراز کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، عبرت کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں انبیاء کے ذریعے وہ پھر ہو کے رہتا ہے، اور تم کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تو ماننے والوں کے احکام قرآن بیان کرتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے احوال بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جنہوں نے توحید، رسالت، قیامت کی دعوت کو تسلیم کیا، جو نبوتیں اور شریعتیں اور ہدایتیں اور صحیفے ان تعلیمات کو لے کے آئی اور انسانوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی، حضرت آدم سے لے کر حضور تک، تو ماننے والوں کے کیا حالات رہے پورے انسانی ہسٹری میں، قرآن اس کے نمونے دیتا ہے، افراد کی شکل میں بھی اور اقوام کی شکل میں بھی۔ قرآن نے حضرت لقمان کی بات کی ہے، ماننے والا ایک فرد تھا۔ قرآن نے انبیاء کی سیرتوں کے نقشے اجلے نقوش پیش کیے، یہ ماننے والے افراد تھے۔ قرآن نے انبیاء کے کامل امتیوں کے بعد نمونے پیش کیے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، قرآن نے پیش کیا کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن بادشاہ کیسے ہوتا ہے، ایک آئیڈیل دے دیا انسانوں کو کہ ذوالقرنین اور سلیمان یہ بہت باجبروت بادشاہ تھے، دنیا کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کے سچے بندے بھی تھے۔ تو ایک بادشاہوں کا آئینہ دکھا دیا کہ ایک مومن بادشاہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کی بنسبت فرعون اور حامان کے نمونے قرآن نے پیش کیے ہیں کہ اپنی بادشاہی سے مغالطہ کھا کر غلط راہوں پہ چلنے والوں کے کیا حالات رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن ماننے والوں میں سے بھی افراد اور اقوام کے حالات سے بحث کرتا ہے، اور نہ ماننے والوں میں سے بھی اقوام اور افراد کے حالات سے بحث کرتا ہے۔ جیسے ماننے والے میں نے عرض کیا نا، حضرت لقمان، ذوالقرنین اور قومیں، وہ انبیاء کی وہ امتیں جو ایمان لائیں، ہر نبی کی امتوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، ان کے حالات بھی قرآن نے بیان کیے۔ تو یہ ماننے والوں کے احوال تھے، یہ بھی ایک قرآن کا موضوع ہے، یہ چوتھا موضوع ہو گیا۔ اور ایک موضوع نہ ماننے والوں کے حالات، فرعون، حامان، قارون، نمرود اور قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، ان قوموں کے حالات، بنی اسرائیل کے حالات، ان میں سے ان کے نہ ماننے والوں لوگوں کی جو روش رہی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، بہت جگہ بیان کیا ہے، اس سے نتائج نکالے ہیں، اور اس کو نمونہ بھی بنایا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھیں ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے، تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک موضوع ہو گیا، اس کو انہوں نے ایک موضوع قرار دیا۔ اور چھٹا موضوع قرآن کا جو بہت اہم موضوع ہے، احکام۔ قرآن یہ سب چیزیں بتا کر پھر احکام دیتا ہے، اپنا منشور دیتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اور کائنات کا یہ نقشہ اور حقیقت، حقائق کا یہ نمونہ تمہارے سامنے انبیاء پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، اور وہ ایسے ایسے صفات اور کمالات کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے، تم اس کے مخلوق ہو، اور تمہیں ایسے مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اور اپنے مقصد اور اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو اس نے مقرر کیا ہے، انبیاء کے ذریعے وہ اپنے احکام تمہیں دے گا اور زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں سمجھائے گا۔ تو رسالت کی شکل میں وہ چیز آ گئی، اور پھر اس دنیا کے بعد کیا ہو گیا، آگے تک کی تاریخ اور نقشہ بتا دیا کہ آگے کیا کیا ہونا ہے۔ تو
اس تناظر میں پھر قرآن احکام دیتا ہے کہ اب کائنات کا جب یہ نقشہ ہے کہ اس کا ایک خدا ہے، ایک رب ہے، اس نے ایک بامقصد کائنات بنائی ہے اور انسانوں کے لیے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور انسانوں کو اس رب سے جوڑنے کے لیے اس نے احکام دیے ہیں، تو اب اور اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں پھر اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی اور پیشی ہوگی، جزا سزا کے سلسلے ہوں گے اور حشر نشر ہوگا، جنت جہنم کے سلسلے ہوں گے۔ تو اب اس تناظر میں وہ رب تمہیں یہ احکام دیتا ہے، تم نے عبادات کے معاملے میں اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے، عبادت کا دائرہ مقرر کر دیا، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نبی کے ذریعے اس کا طریقہ بتا دیا، قرآن میں اس کے اصول احکام دے دیے، اور تم نے معاشرت رہن سہن کیسا رکھنا ہے اس کا نقشہ اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں اور صورتوں میں کتنے احکام رہن سہن کے، معاشرت کے سورہ نور میں کتنے احکام بتائے ہیں، اور اخلاقیات کا ضابطہ بتا دیا کہ ایک انسان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، برے اخلاق کیا ہوتے ہیں، مثلا صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، خیر خواہی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، تواضع اور عاجزی ہے، یہ اچھی صفات ہیں۔ قرآن نے ان صفات کی مدح کی، ان کا تعارف کیا، اور پہلی امتوں میں انسانوں میں ان صفات کے حامل جو لوگ تھے ان کے نمونے پیش کیے، ان کی تعریف کی۔ برے صفات کا قرآن نے ذکر کیا، ان کی مذمت کی، ان سے بچنے کا حکم دیا۔ تکبر کا قرآن نے ذکر کیا ہے، حسد کا قرآن نے ذکر کیا ہے، منافقت کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور خواہشات پرستی کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کو بھول جانے اور دنیا کی غفلت میں مگن ہو جانے کا قرآن نے ذکر کیا ہے، مال کی محبت کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ سب وہ ہیں جو بری صفات ہیں، قرآن نے مذمت کے پیرائے میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے بچنے کی اور رکنے کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے۔ تو یہ احکام ہے، قرآن کا مستقل موضوع ہے، اور اسی لیے ہماری پوری فقہ وجود میں آتی ہے۔ فقہ اسی سے بحث کر کے فقہا کا میدان یہی تھا، قرآن اور حدیث میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کو ایک آئین اور دستور اور دفعات اور قانون کی شکل میں پیش کرنا، جیسے ملک کا ایک آئین ہوتا ہے نا، ایک قانون ہوتا ہے، تعزیرات پاکستان ہے جیسے یہ دنیا کے اور آئین ہیں، تو اس طرح فقہا کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن و سنت کے ان احکام کو فقہی احکام کی شکل میں ایک پورا ایک علم بنا دیا اور امت کے سامنے پیش کیا، اور اپنی تاریخ کے پورے عرصے میں امت کی جو سلطنتیں رہی ہیں، 1000 سال تو ہمارے عروج کے گزرے ہیں نا، بڑی بڑی متمدن سلطنتیں مسلمانوں کی دنیا میں قائم رہی ہیں، تو ان فقہا کی فقہ ہی انہیں سلطنتوں کا پھر آئین اور دستور ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں یہاں کے مسلم سلاطین زیادہ تر فقہ حنفی کو اپنے سلطنت کا قانون بناتے تھے۔ آج بھی ہمارے عدالتوں میں اور وکیل حضرات کے پاس فتاوی عالمگیریہ یا فتاوی ہندیہ بھی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو مغل بادشاہ تھے اور اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور 50 سال تک انہوں نے بر صغیر پر حکومت کی اور ایک کامیاب حکمران تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی عدالتی ضروریات کے لیے، مسلم اسٹیٹ کی عدالتی ضروریات کے لیے، معاشرتی ضروریات کے لیے اور خانگی ضروریات کے لیے یہ فقہ کو نئے سرے سے مدون کیا ہندوستان کے اس حالات کے تناظر میں۔ اس کو آج بھی ایک اہمیت حاصل ہے فتاوی عالمگیری، اور مختلف جگہوں میں فقہا کے یہ جو فقہ ہیں یہ آئین اور دستور کا کام دیتی رہی ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لحاظ سے قرآن کے یہ 6 موضوعات اور 6 مضامین متعین کیے گئے ہیں۔ قرآن جو ہے نا بار بار انہی پر بحث کرتا ہے، قرآن مجید میں گھوم پھر کر بات انہی 6 دائروں میں گھومتی ہے: توحید، رسالت، قیامت، ماننے والوں کے احکام، نہ ماننے والوں کے احکام، اور نہ ماننے والوں کے حالات، ماننے والوں کے حالات اور احکام۔ تو پھر سورہ فاتحہ میں انہوں نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک توحید کی بحث ہے، اللہ نے اپنے تعارف کرایا اپنی ذات کو، اور جیسے میں نے عرض کی یہ ایک مکمل تعارف ہے، ہمارے رب کا ایک بہت جامع تعارف ہے جو ان 2 آیتوں میں دریا بکوزہ ہے۔ اور مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور نظام آنے والا ہے، وہاں انسان کے اختیارات ختم ہو جائیں گے، اس دن کا مالک اور ملک اور بادشاہ اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ آج جو بادشاہ ہیں، جو آقا ہیں، جو جن کو دوسروں پر ایک پر یا زیادہ پر اختیار حاصل ہے، اس دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، سب
اللہ کے آگے ہوں گے، اختیارات سب اس دن اللہ کے لیے ہوں گے، اور اللہ ان سب سے پھر ان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اس میں قیامت کا اجمالی اصول ذکر آ گیا۔ دیباچہ ہے نا قرآن کا، قرآن آگے جن چیزوں سے بحث کرے گا یہاں اس کا خلاصہ سمجھ گیا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ان آیتوں میں احکام کا ذکر آ گیا کہ عبادت اللہ کی جائے گی، ہر چیز میں مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوگا، جو کلچر ہوگا، جو تمدن ہوگا، اور جو ایک اجتماعی زندگی ہوگی یا انفرادی زندگی ہوگی، یا کہ نعبد میں تو انفرادی زندگی بھی آ گئی، تو وہ سب کس طرح ہوگی؟ اس میں ڈکٹیشن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ہدایات رہنمائی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اس بیس پر مسلمانوں کی انفرادیت اور اجتماعیت منظم ہوں گے، مسلمانوں کے ادارے منظم ہوں گے، مسلمانوں کی خانگی زندگیاں منظم ہوں گی، مسلمانوں کی اسٹیٹ اور ریاستیں منظم ہوں گی، مسلمانوں کا عدالتی نظام ان احکام کے تناظر میں اور ان احکام کے ڈکٹیشن میں اور ان کی رہنمائی میں وجود میں آئے گا، اور مسلمانوں کا جو رہنے سہنے کا نظام ہے، اور مسلمانوں کا جو تجارت کا نظام ہے، زراعت کا نظام ہے، جو بھی نظام ہے، سب ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے احکام کے دائرے میں وجود میں آئے گا۔ تو اس میں تعارف اس چیز کا ہوگا جو آگے قرآن میں احکام آئیں گے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق، کہیں نماز کا ذکر آ رہا ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے، کہیں روزے کا ذکر آ رہا ہے، کہیں کسی چیز کا ذکر آ رہا ہے، کہیں کسی اور چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں اس کا اصولی ذکر یہاں بھی آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں دو موضوعات آ گئے، ایک رسالت کا ذکر آ گیا اور ایک ماننے والوں کے احکام آ گئے۔ رسالت کا ذکر کیسے آیا ہے اور ماننے والوں کے احکام کیسے آئے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات سنی ہوگی، آپ قرآن مجید کی طالبات ہیں، آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے آپ نے، اس لیے تو آج ہم خلاصے تفسیر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس سے پہلی چیز پڑھ چکے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، اور ہمارے مفسرین کا بھی اسی بنیاد پر یہ اصول رہا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کہیں اگر ایک بات اجمالاً ذکر کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت اور تفصیل کر دیتا ہے۔ ہمارے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس اصول کو سر فہرست رکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن ہی سے کی جائے گی، اگر قرآن میں مل جائے، قرآن میں نہ ملے پھر دوسرے نمبر پر حدیث رسول سے، سنت سے اس کی تفسیر کی جائے گی، تیسرے نمبر پر پھر صحابہ یا تابعین کی طرف جایا جائے گا، چوتھے نمبر پر پھر عقل سلیم انسان کی عقل درایت کے تناظر میں اس چیز کو حل کی جائے گی، اور اس طرح لغت کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو یہ درجے ہیں اور اسٹیپ ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے جو مفسرین نے اختیار کیے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہاں پر قرآن نے اجمالاً ذکر کیا کہ منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا ہے ان کے راستے پہ چلنا، یہ قرآن کا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ بعد والے لوگ اپنے سے پہلے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راہوں پہ چلیں، اور اللہ سے اس کی دعا مانگیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلے۔ اللہ نے خود یہ دعا سکھائی ہے، لیکن یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے، یہ ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری جگہ قرآن نے وہ طبقات متعین کر دیے جو منعم علیہم ہیں، جن پر قرآن نے انعام کیا ہے۔ وہ آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، چار طبقے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان طبقوں میں سے ہی کسی طبقے میں رہیں۔ انبیاء وہ تو خود اللہ کا انتخاب ہے، نبوت تو وحی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی بنائے وہ نبی بنتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔
یہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ دروازہ تو حضور کی ذات تک کھلا رہا، وہاں بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد کے جو 3 طبقے ہیں ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین کون ہیں؟ صدیقین آپ سمجھیں کہ ایمان میں کھرے ترین لوگ، جو ایمان میں عظیمت کی، قربانی کے، جانثاری کے اور اعلیٰ درجے کے راستوں پر آگے سے آگے پہنچ جائیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جیسے کہ صدیقیت میں خاص مقام ہے، اور صحابہ بھی صدیقین تھے بہت سے، لیکن درجے ہوتے ہیں نا، کہ اخلاص کا، جانثاری کا، قربانی کا، عظیمت کا کون کس درجے پر پائے گا۔ تو جو ایمان میں ان چیزوں میں سب سے آگے ہو، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو، محنت اعلیٰ درجے کی ہو، مجاہدہ اس کا بہت معیاری درجے کا ہو، کسی معاملے میں پیچھے نہ رہے، یہ صدیقیت کا ایک مقام ہے۔ تو یہی بہت سے لوگوں کو ہر زمانے میں ملتا ہے، بہت سے لوگ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہے بڑا مجاہدے والا مقام، بہت سعادت مند لوگ ہی یہاں پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طبقہ شہداء کا ہے، جو دین کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے، ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو ان پر بھی اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، صدیقین پر اللہ کا انعام ہے۔ چوتھا طبقہ ہے صالحین کا، نیک صالح مسلمان، اور ہم لوگ اسی کیٹیگری کے ہیں، عام لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ حرام حلال کے دائرے میں رہے، جائز ناجائز کے دائرے میں رہے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے اس کا ارتکاب نہ کرے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھے اس کی پابندی اور اہتمام کرے، اللہ کے فرض کو فرض سمجھے بجا لائے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے رک جائے، اللہ کے جائز کو جائز سمجھے اس کی حد سے باہر رہے، اللہ کے اس کی حد میں رہے، اس کو پورا کرے، اور ناجائز کو ناجائز سمجھے اس کی حد کراس نہ کرے۔ تو ایسے لوگ کو صالحین کہتے ہیں، اور اس کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو یہ کیا کم ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو باقی 3 گروہ میں صالحین بھی شامل ہیں، اور یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان طبقوں میں سے، انبیاء کے بعد جو طبقے ہیں نا، وہ کوشش کرے، اس کو اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، وسائل، حالات، اسباب دیے ہیں، تو وہ ان میں سے کسی درجے میں رہے، اور صالحین سے نیچے تو کسی درجے سے نہ جائے، کیونکہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا آخری درجہ ہے۔ اور ہم 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جب کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، تو اللہ سے دعا تو مانگ لی، اللہ کی مدد تو ہمارے شامل حال ہوگی، بس اب ہم تھوڑی سی ہمت کریں، صالحین کے دائرے میں رہیں، یا جو سے دائرے کے حالات ہمیں موافق ہو جائیں اس دائرے میں رہیں، لیکن صالحین کا دائرہ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر شخص کو میسر ہے، اس سے نیچے کوئی بھی نہ جائے۔ تو اس طرح ہم جو نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اپنی زندگی سے ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا خالی خودی مانگنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ بن جائے۔ تو یہ چوتھا درجہ ہے۔ تو یہ ہیں، اس طرح اس آیت میں بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں رسالت آ گئی، اور جو ماننے والے ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ماننے والوں کے حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، ان کے اللہ کا انعام ہوتا ہے، دنیا آخرت میں ماننے والوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اور مومن ہر نماز میں دعا کرے، اور وہ دعا کرتا ہے نماز میں کہ یا اللہ ان انعام یافتہ لوگوں میں سے ہمیں شامل فرما، یہ جو ماننے والے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما۔ لقمان و سلیمان، ذوالقرنین، حضرت یوسف، انبیاء اور انبیاء کے جو امتی تھے ماننے والے، ان لوگوں کے زمرے میں اور کیٹیگری میں ہمیں شامل فرما۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اور قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، جن پر عذاب آیا، ان لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل نہ فرما۔ تو یہ آخری گروہ جو 6واں گروہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں ان سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان میں ہمیں شامل نہ فرما، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان میں آپ ہمیں شامل نہ فرما۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات کی ہے کہ غضب کن لوگوں پر ہوا اور گمراہ کون لوگ ہوئے۔ تو
انہوں نے پھر اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یہ ہیں تو دونوں نہ ماننے والوں کے درجے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اختیاری اور جان بوجھ کے گمراہی، کفر، ضلالت، شرک، ان میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر اختیار کرنا۔ تو یہ مغضوب علیہم کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ایسے گروہ ہوتے ہیں کہ جو ہدایت اور ضلالت کو سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے کفر کو یا شرک کو یا الحاد کو یا دہریت کو یا کسی بڑے گناہ کو، نافرمانی کو اختیار کرتے ہیں، ان پر مغضوب علیہم کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بڑا جرم ہے، جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرنا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی مثال میں یہودیوں کا ذکر کر دیا کہ یہودیوں نے ہدایت اور گمراہی میں جان بوجھ کے التباس کر دیا تھا، اپنی کتابوں میں انہوں نے چینجنگ کر دی تھی، تحریف کی تھی، تلویث کی تھی۔ قرآن مجید نے ان کے بہت سے اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، خود بائبل میں ان کے اس طرح کے بہت سے کرتوتوں اور کاموں کا ذکر ہے انبیاء کی زبان سے۔ اور ضالین میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو مغالطے میں، کسی مغالطے سے وہ گمراہی میں پڑ گئے یا کسی نے ان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیا، تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں اور گمراہی کے راہوں پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان میں کچھ تو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر قسم کے، کہ وہ گمراہی کے گرو ہوتے ہیں، گرو، وہ گمراہی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور گمراہی کے چیمپئن ہوتے ہیں اور گمراہی کو ہی کائنات میں، دنیا میں لانچ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور دھڑلے سے اس چیز کو قائم ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو نہ کوئی پشیمانی ہوتی ہے، نہ ندامت ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے پرچارک ہوتے ہیں، کسی کفر کے، دہریت کے، الحاد کے اور کسی بھی ایسے جرم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ مغضوب علیہم کا مصداق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اگر ہم سروے کریں ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پھر ان کی ڈگڈگی کے پیچھے ناچنے والے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، کسی غرض سے، کسی لالچ سے یا کسی مغالطے سے یا ان کے سبز باغ دکھانے سے وہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ چیز صحیح ہے، لیپا پوتی کر کے غلط چیز کو مزین کر کے وہ اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں، تو بہت سے سطحی النظر لوگ ان کے مغالطے میں، چکمے میں آ جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور گمراہی کے راہوں پر چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ظالمین کا مصداق بنتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دنیا میں چوکنا رہنا چاہیے، وہ نہ جان بوجھ کر گمراہی کی کسی شکل میں مبتلا ہو اور نہ انجانے میں کسی کے مغالطے دینے سے کسی کے مغالطے میں آ جائے اور گمراہی کے راہوں پر چلے۔ آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو کفر اور بت پرستی کو نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے قابل ترس ہوتے ہیں کہ وہ غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے بڑوں نے یا کسی نے یا اس کے ماحول نے، ان کے کلچر نے یا ان کے جن کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں نے ان کو مغالطے میں ڈال دیا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں اور ایک گمراہی کو ہدایت سمجھ کے، اچھی چیز سمجھ کے اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بڑے قابل رحم ہوتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں، وہ گمراہی کو اچھا سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس کا انجام برا ہوگا۔ تو مومن جب خلوص دل سے نماز میں یہ دعا مانگے گا، نماز کے علاوہ بھی یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلا، ماننے والوں کے پیچھے چلا اور ان کے ساتھ دنیا آخرت میں رکھ، اور نہ ماننے والے جو مغضوب علیہم ہوں، جان بوجھ کر گمراہی میں پڑنے والے ہوں یا انجانے میں گمراہی میں پڑنے والے ہوں، ان سے مجھے محفوظ فرما۔ تو جب خلوص دل سے وہ یہ دعا کرے گا اور پھر اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا، غفلت میں نہیں پڑے گا، جو کام کرے گا اور دیکھ بھال بھی کرے گا، دین کو سیکھے گا، سمجھے گا، تو انشاءاللہ وہ پھر ہدایت کے راہوں پر چلے گا، ہدایت سے اس کو بڑا وافر حصہ ملے گا۔ یہاں تک یہ 6 مضامین اس طرح پورے ہو جاتے ہیں، جو پورے قرآن کے 6 مضامین پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ ایک آخری بات جو اسی حوالے سے یہاں پر
سمجھی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ ایک بات دیکھیں کہ ہدایت کی مومن طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اور اللہ ہی نے اس کو یہ دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو سیدھے راستے میں۔ تو اس میں ایک تو صراط مستقیم کی مومن طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور پھر اس پر اکتفا نہیں ہے بلکہ آگے یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ دنیا میں ہدایت کے دو سلسلے ہیں اور دونوں اہم ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنے سے بہت بڑا نقصان ہوگا اور ہدایت سے انسان محروم رہ جائے گا یا افراط و تفریط میں پڑ جائے گا۔ ان میں سے ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا، یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی، وحی بھیجی، صحیفے بھیجے، یہ صراط مستقیم میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بتا دیے کہ میں انسانوں سے یہ چاہتا ہوں، فلاں امت سے جس امت کے بعد جو صحیفہ بھیجا اس میں بتا دیا کہ یہ احکام آپ سے مطلوب ہیں، سارا ان کو بتا دیا، تو یہ تو صراط مستقیم ہو گیا۔ اور پھر اس صحیفے اور کتاب کے ساتھ وحی کے ساتھ نبی بھی بھیجا نمونے کے لیے کہ نبی جس طرح اس صراط مستقیم پر، اس وحی پر عمل کرے گا وہ تمہارے پاس سیمپل اور نمونہ رہے تاکہ تم اس پر چلو۔ تو دو سلسلے چلائے، کتاب اللہ اور رجال اللہ، ایک طرف کتاب بھیجی، ساتھ نبی بھیجا سمجھانے والا، اور پھر نبی کے بعد نبی کی امتیوں میں یہ تسلسل ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ نسل در نسل لوگ جیسے علماء ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ رجال اللہ کے سلسلے کی کڑی ہوتی ہے کہ حضور نے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی اپنے نمونے سے امت کو سمجھائی، دکھائی کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کیسے پڑھتے ہیں، پڑھ کے دکھائی، ساری عمر پڑھی، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر چیز کا۔ تو حکم بھی آ گیا اللہ کا، اور نبی کے عمل کی شکل میں سیمپل اور نمونہ اور آئیڈیل بھی آ گیا کہ اس عمل کو، اس حکم کو اس طرح پورا کرنا ہے۔ نبی سے یہ چیز صحابہ کو منتقل ہوئی، صحابہ نے کتاب اللہ کو سامنے رکھا اور نبی کی سنت کو، نبی نے جس طرح وہ عمل کیا تھا اس عمل کو زندہ رکھا، جاری رکھا، اور اس طرح وہ سیمپل اور نمونہ جو نبی اپنے زندگی میں دکھاتا تھا، نبی کے بعد صحابہ نے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اعمال اسی طرح سر انجام دیے، تو امت میں اسی طرح کتاب اللہ، رجال اللہ کا تسلسل تب بھی رہا، اور پھر اس کے بعد ہر نسل میں یہی ہوتا رہا کہ ہر نسل میں اللہ کے احکام کے، اللہ کی شریعت کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، علماء صلحاء ہوتے ہیں، اور مثلا گھر میں والدین ہیں، وہ نیک صالح ہیں، وہ اللہ رسول کے احکام پہ چلتے ہیں، تو گھر کے افراد کے لیے وہ بھی ایک طرح سے رجال اللہ ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے لیے رجال اللہ ہے، پیر اپنے مرید کے لیے رجال اللہ بن جاتا ہے، ایک عالم اور امام اور مقتدا جو ہے وہ اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے مقتدا بن جاتا ہے۔ تو اس دائرے کے ساتھ اس طرح ہم وابستہ رہیں گے تو ہدایت کا پورا سامان ہمیں ملتا رہے گا۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ کے سلسلوں پر اعتدال کے ساتھ ہم قائم رہیں، ایک کے ساتھ لگ کر دوسرے کو نظر انداز نہ کریں، دوسرے کی نفی نہ کریں، اور کسی ایک میں غلو بھی نہ کریں کہ اس سے پھر انسان غلو میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ راہ اعتدال سے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگرچہ وہ دین نہیں رہتا ہے لیکن اس کے دین میں وہ مطلوبہ درجہ اور وہ اعتدال پھر موجود نہیں ہوتا جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم اور تلقین کی جا رہی ہے، اور پورا قرآن ہمیں جو سمجھاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی امت کو بار بار تاکید کی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہدایت کا ایک سلسلہ ہمیشہ کتاب اللہ کی شکل میں رہا ہے اور آج قرآن مجید کی شکل میں امت مسلمہ کے پاس ہے، اور دوسرا سلسلہ رجال اللہ کی شکل میں ہے جو انبیاء ہوتے تھے اور ان کے متبعین ہوتے تھے، جو امتوں کی مقتدائی اور پیشوائی کرتے تھے، اور اس امت میں حضور کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد ہر طبقے میں، ہر دور میں جو اہل علم صحابہ کے طریقے پر چلے اور قرآن اور سنت کو جنہوں نے سامنے رکھا، اور فقہا محدثین نے قرآن سنت کی تشریح جس طرح کی، اللہ رسول کے احکام کو واضح کیا، پیش کیا، محفوظ کیا، اس کو سامنے رکھ کے چلے، امت کو نمونہ فراہم کرتے رہے عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں،
تو ہم ان دونوں سلسلوں سے وابستہ رہیں گے، کتاب اللہ سے بھی، رجال اللہ سے بھی، اپنے علماء سے وابستہ رہیں گے جو علماء حق ہیں اور جو کتاب و سنت کے وارث ہیں، کتاب و سنت کی راہوں پر چلنے والے ہیں، اولیاء بزرگان دین جو اللہ رسول کی محبت سکھاتے ہیں، ذکر اذکار کراتے ہیں اور مجاہدے کراتے ہیں اور سنت طریقوں پر چلتے ہیں، اور ہمارے بڑے ماں باپ والدین جو نیک صالح ہوتے ہیں، دین کا ضروری علم رکھتے ہیں اور دین کی راہوں پر چلتے ہیں، اپنے گھر میں دین کا ماحول فراہم کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ یہ چیز جب ہمارے پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہم دنیا آخرت میں محروم نہیں رہیں گے، خسارے میں نہیں رہیں گے، اور وہ انعام جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے تو ان گروہوں کے ساتھ اپنے ساتھ وابستہ ہو کر انشاءاللہ اس انعام سے ہمیں وافر حصہ مل جائے گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس چلتی رہے گی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ جو سوالات ہوں وہ واٹس ایپ اسی نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں، اگلے درس میں آخر میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج تو کوئی سوالات، ایک سوال شاید آیا تھا فدیے کے بارے میں، پوچھا تھا کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں ہوتا ہے۔ تو کانفی کی روح سے صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گندم یا آٹا ہے، اور جو یا کھجور یا کشمش سے دیں تو 3.5 کلو کی مقدار ہے۔ تو کم از کم یہ مقدار ہے 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو یا 2.25 کلو، اتنا آٹا یا اس کی قیمت دے دیں تو ایک روزے کا فدیہ بنے گا۔ جو لوگ شرعاً معذور ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو مسئلے کی روح سے روزہ افطار کرنے کی اور فدیہ دینے کی اجازت ہے، تو وہ 2 کلو یا 2.25 کلو آٹے کی یا 2.25 کلو آٹے کی قیمت دیں گے تو ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ مثلاً آٹا اگر 50 روپے کلو ہو تو 100 روپے سے ادا ہو جائے گا، 150 دے دیں تو اور زیادہ احتیاط ہو جائے گی۔ اس طرح یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، اور ایک نماز کا بھی اتنا ہی فدیہ ہوتا ہے جتنا ایک روزے کا ہوتا ہے۔ 10 بجے سے 10-15 منٹ پہلے یہ سسٹم آن ہو جائے کرے گا، تو اس وقت ہی سے رفتہ رفتہ جو طالبات ہیں، خواتین ہیں، وہ ساتھ جڑتی چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ 10 بجے تک مکمل ہو جائے گا، پھر 10 بجے بیان شروع ہو جائے کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔